کیا کہ جب بھی کچن میں کھانا پکانا نا، خیال کرنا، اس وقت اعمال کرنا، رزق حلال ہو ضروری، اعمال کرنا، وہ نوری لقمے بن جائیں گے، ایک ایک لقمہ تیری نسلوں کو شفا دے گا، بیماریاں نہیں دے گا۔ اگر جتنی میری بہنیں خواتین بیٹھی ہیں نا، ماشاءاللہ درس میں بہت آتی ہیں، فلور بھرے ہوئے ہیں، اب تو ہم نے بچوں کی بھی اجازت دے دی ہے، ایک فلور مستقل ایسا ہوتا ہے جس میں بچے بھی ہوتی ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، اور بیچاری مجبور ہے، کیا کریں۔ تو یہ جتنی خواتین آتی ہیں نیٹ پہ بہت سنتی ہیں، میں سب سے درخواست کروں گا کچن میں سارے مسالے کی احتیاط ہو، یہ مسالہ اتنا ڈالنا ہے، یہ اتنا ڈالنا ہے۔ خواتین کے پاس کوئی ترازو نہیں ہوتا، تجربے ہوتے ہیں، ترازو نہیں ہوتا، تجربے ہوتے ہیں، یہ اتنا ڈالنا ہے، لیکن اس میں ایک نورانی مسالے بھی ہوتے ہیں، ایک وہ مسالے ہیں، ایک یہ ہیں، ایک نورانی مسالے ہیں، ان میں سورت قریش کتنی ڈالنی ہے، سورت کوثر کتنی ڈالنی ہے، یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو، اس کو کتنا ڈالنا ہے، اس کا ذائقہ بنانا ہے تو اس کو گھوٹنا کتنا ہے، گھوٹنے سے مراد کتنا دیر پڑھنا ہے، کتنا دیر اس کو شیک کرنا ہے، کتنا ٹائم لگنا ہے۔ وہ ہمارے گھر کے سامنے ہوتی تھی، اس کو ہم ریحانہ کی ماں کہتے تھے، وہ اماں کو نا کھانے بتاتی تھی، کہتی تھی ایک کھانا نا بس ایک گانے جتنا، ایک گانا 6 منٹ کا ہوتا ہے، کہنے لگے ایک گانے جتنا نا اس کو تو نے دم لگانا ہے۔ اما ہمارے گھر میں شروع سے نظام نہیں تھا، اما کہتی تھی مجھے کچھ بتا کیسے، پر ایک گانا 6 منٹ کا ہوتا ہے نا، ایک گانے جتنا دم لگانا ہے، 2 گانوں جتنا تڑکا دینا ہے، 3 گانوں جتنا، وہ گانوں سے بتاتی تھی۔ ہاں مجھے تو آج وہ باتیں یاد آتی ہیں نا، اس وقت شعور نہیں تھا، کام تھے، اور شروع سے میں ان باتوں پہ بڑی توجہ دیتا تھا۔ ایک گانے جتنا تڑکا لگانا ہے، 2 گانے جتنا دم دینا ہے، 3 گانے جتنا اس کو یوں کرنا، وہ کھانوں کی ترکیبیں گانوں میں چلتی تھی۔ تو کچن میں کھڑے ہوئے ہم اگر سورت کوثر ہے، اعمال ہے، سورت قریش ہے، پھر پتہ کیا ہوگا؟ جو خاتون کچن میں کھڑے ہوئے یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑے گی، سن لیں، یا لطیف ہو، پھر سنو، یا لطیف ہو، اس گھر میں جھگڑے ہوں، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، نفرتیں ہوں، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، میاں بیوی کی نفرتیں ختم، بچوں کی نفرتیں ختم، نندوں کی نفرتیں ختم، جٹھانیوں کی نفرتیں ختم، اور سوکن کی نفرتیں ختم، اور گھر کے اندر چین سکون ہوگا۔ جس کھانے کو پکاتے ہوئے یا لطیف ہو، میرے پاس جتنے بھی آتی ہیں نا فیملیاں، بچی رخصت ہو رہی، دعا کرانے کے آئے ہیں، میں نے کہا کوکنگ کرتے ہوئے یا لطیف و یا ودود، سورت کوثر اور سورت اپنا لیلۃ قریش، سورت قریش کبھی نہ چھوڑنا، اور کھانا پکانے کے بعد اس پہ آیت الکرسی کا دم دے دیں، پھر اس کا کمال دیکھیں۔ وہ الجھنے جنہوں نے دم میں دم دیا ہوا ہے، جنہوں نے ہمارا دم نکالا ہوا ہے، وہ الجھنے ختم ہو جائیں گے۔ آیت الکرسی کا دم دے دیں، ہمیں نفرتوں نے دم نکالا ہوا ہے گھر کے اندر، مسائل مشکلات وہ ختم ہو جائیں گی۔ کھانا پکاتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بس دو لفظ یاد رکھیے گا، 2 لفظ، بادشاہ کا کھانا پکاتے ہوئے زہر کا خیال رکھنا۔ ہاں، بادشاہ کا کھانا زہر، ملک کا ایک حکمران تھا، حاضر ڈپٹی حکمران تھا، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اچانک وہیں آ گیا، چپکے سے آیا، چپکے سے جب آیا نا تو اس نے پانی مانگا، 7 بندہ تھا، اس کے پاس ایک گلاس تھا، اس کی سیل اس نے توڑی، اور ایک بوتل تھی خاص، اس کی سیل توڑی، اس میں سے پانی دیا۔ میں سمجھ گیا زہر کا خطرہ، کیوں؟ بادشاہوں میں، سلطنتوں میں کئی زہر کے واقعات ہوئے، بندے مر گئے، تو بادشاہ کے کھانے میں زہر کی احتیاط اور مومن کے کھانے میں نحوست کی احتیاط۔